جب حضرت حسن نے سنائی تھی اس وقت ایک واقعہ تھا، اس واقعے کو بھی ذہن میں ڈال لو تو کسی کو بات سمجھانے میں مدد ملے. حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ تھی. جس دن حضرت علی شہید ہوئے ہیں یہ حادثہ پیش آیا. حضرت حسن جب گھر آئے تو بیوی نے مبارکباد دی، ہنیئا لک الخلافۃ، آپ کے لیے خلیفہ بننا مبارک، کیونکہ اب حضرت علی تو شہید ہو گئے، اب ان کے بعد خلیفہ حضرت حسن ہی بنیں گے، بڑے لڑکے وہی ہیں. تو بیوی نے مبارکباد دی، ہنیئا لک الخلافۃ. اس پر حضرت کو بہت غصہ آیا، ناراضی ہوئی کہ میرا باپ شہید ہو گیا اور یہ پگلی مبارکباد دے رہی مجھے خلافت کی. تو حضرت نے اس سے کہہ دیا انت طالق ثلاثا، بھاگ دفع ہو یہاں سے. خیر وہ عدت میں انڈے دینے بیٹھ گئی. جب عدت پوری ہوئی تو قاعدہ یہ ہے مہر وہر تو عربوں میں پہلے دیا جاتا تھا، لیکن جب عدت پوری ہوتی تھی تب بھی کوئی متاع دیا جاتا تھا، متاع کچھ سامان خوش کرنے کے لیے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا مال، معلوم نہیں کتنا تھا، 1,00,000 2,00,000 اتنا مال بطور متاع بھیجا اس مطلقہ بیوی کے پاس. تو جب وہ مال پہنچا اس سے تو اس بیوی نے بڑا عجیب جملہ کہا. اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق، کہا جس دوست نے مجھے الگ کر دیا اس کی طرف سے یہ سامان آیا ہے چند کوڑیاں ہیں، اصل تو وہ دوست تھا. بڑا شاندار جملہ اس نے کہا. اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق. جب یہ جملہ اس عورت کا حضرت حسن کو پہنچا تو حضرت حسن نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا کا یہ ارشاد سنا ہے، اگر یہ ارشاد میرے سامنے نہ ہوتا تو میں اس بیوی کو نکاح میں واپس لے لوں. اور پھر یہ حدیث شریف سنائی کہ میں نے اپنے نانا کا یہ ارشاد سنا ہے کہ ایما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة او ثلاثا عند الاقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. یہ میرے نانا کا ارشاد میں نے سنا ہے، اگر یہ ارشاد نہ ہوتا تو میں اس بیوی کو نکاح میں واپس لے لیتا. یہ قصہ اس موقع پر حضرت حسن نے یہ حدیث سنائی تھی. یہ قصہ یاد رکھو گے تو بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں بہت آسانی ہوگی. تو ایک ساتھ یہ ہوئی، تینوں طلاقیں پڑتی ہیں. حضرت حسن نے تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی اور وہ پڑ گئی اور وہ مغلظہ ہو گئی اور حضرت پشیمان ہوئے کہ یہ بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے. طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اب بھی وہ حبیب کہہ رہی ہے، من حبیب مفارقی. تو حضرت نے فرمایا میں اسے نکاح میں واپس لے لیتا مگر کیا کروں، مجبوری ہے. یہ حدیث میں نانا کی میرے سامنے ہے، میں نے یہ حدیث سنی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کر کے پڑھا کرو، جس میں ثواب زیادہ ہے. یہ حدیث شریف کتاب میں آئے گی، مطلب وہیں آئے گا. یہاں تو صرف اتنا یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کہو گا ہاں ٹھیک ہے حضور نے فرمایا ہے، ہم تو جب سورج نکلنے میں 5 منٹ رہیں گے تب پڑھیں گے. ارے یہ افراد اشخاص کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث اشخاص کے لیے نہیں ہے کہ نماز جلدی ہو رہی ہے ہم تو جب 5 منٹ رہیں گے تب پڑھیں گے، دیر سے اٹھیں گے. نہیں، یہ مطلب حدیث کا نہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ جب وہ حدیث آئے گی سمجھیے. اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں ان اصطلاحات کے کیا معانی ہیں. اب تک جو میں نے باتیں بتائی وہ یہ ہیں کہ جہاں حضرت حسن لفظ صحیح کے ساتھ استعمال کریں تو وہ دونوں لفظ مترادف ہیں.
حسن صحیح کے معنی میں، صحیح حسن کے معنی میں. اور یہ حسن امام ترمذی کے دور میں کچھ حضرات صحیح حدیث کے لیے حسن لفظ استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پر صحیح حدیث کے لیے صحیح لفظ استعمال ہوتا ہے. اب حضرت کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ ان کی اصطلاح لیں یا ان کی لیں، اور آگے چل کر کیا ہونے والا ہے اللہ جانے کیا ہونے والا ہے. یہ حسن والوں کی اصطلاح آگے چلے گی یا صحیح والوں کی اصطلاح آگے چلے گی، کچھ پتہ نہیں. تو حضرت نے دونوں اصطلاحوں کا کھچڑا بنایا، ھذا حدیث حسن صحیح. اس کی دلیل تو کوئی نہیں چاہیے. امام ترمذی کے زمانے میں صحیح حدیث کے لیے صحیح لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کی دلیل تو شاید آپ نہ چاہیں، لیکن صحیح حدیث کے لیے بعض حضرات حسن لفظ استعمال کرتے تھے. اس کا کیا قرینہ اور دلیل ہے؟ اس کی دلیل اسی ترمذی شریف کی میں آپ کو ملے. مثلا مستحاضہ کی روایت آ رہی ہے آگے، وہاں باب المستحاضہ میں ایک روایت امام ترمذی نقل کریں گے اور یہ کہیں گے ھذا حدیث حسن صحیح. سألت محمدا عنہ فقال ھذا حدیث حسن. یہ عبارت آ رہی ہے. پہلے کہیں گے ھذا حدیث حسن صحیح، پھر کہیں گے کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا ھذا حدیث حسن. یہ اپنی دلیل میں لائے. دلیل کا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح کی دلیل میں امام بخاری کا یہ قول لائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری صحیح لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، حسن استعمال کرتے تھے، اور وہ مرادف ہوتا تھا صحیح کا. اور اسی لیے امام بخاری کے حسن کہنے پر امام ترمذی نے حدیث کا حکم لگایا ھذا حدیث حسن صحیح. اسی طرح سے ایک جگہ پر امام احمد کا قول نقل کیا ہے. پہلے خود کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح نے، اور پھر امام احمد کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا. اور جہاں صرف ھذا حدیث حسن ہے تو حضرت نے اپنی اصطلاح بنائی کہ میرے نزدیک جس حدیث کی اسناد اچھی ہوتی ہے، میرے نزدیک جس حدیث کی اسناد اچھی ہوتی ہے میں اس حدیث کو حدیث حسن کہتا ہوں. دوسروں کی رائے دوسرے جانے، ان کے نزدیک وہ سند اچھی ہے یا نہیں. میرے نزدیک جو سند اچھی ہے میں اسے ھذا حدیث حسن کہتا ہوں. پھر حضرت نے اس کی وضاحت کی کہ جس اسناد میں تین خرابیوں میں سے کوئی خرابی نہ ہو، 2 خرابیوں میں سے کوئی خرابی نہ ہو، اور تیسری خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے. 2 تو خرابیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، تیسری خوبی ہے وہ ہونی چاہیے. پہلی خرابی یہ ہے کہ اس کا کوئی راوی متہم بالکذب نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا راوی ہے یا اس سے زیادہ برا راوی ہے تو پھر وہ حدیث حسن نہیں ہوگا. اور متہم بالکذب سے نیچے کا اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ چلے گا، اس اعتراض کے ساتھ وہ حدیث حسن ہوگی. میں نے بتایا تھا کہ روات پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں طعن. طعن کے معنی ہے بھالا مارنا، نیزہ مارنا. تو یہ جو روات پر اعتراض ہیں یہ بھی ان کو زخمی کر دینا ہے، ان کو بے آبرو کر دینا ہے، ان کو بے عزت کر دینا ہے. اس لیے اس کے لیے لفظ ہے طعن. یہاں یہ سوال کہ کسی کو پر جرح کر کے اس کو بے آبرو کر دینا، تاریخ میں اس کا نام بدنام کر دینا، یہ تو حضور نے منع فرمایا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ تو اپنے لسان سے اس کو بے آبرو کر دیا، اس کو نقصان پہنچایا. جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ بے شک صحیح ہے، لیکن اس قاعدے کے معارض ایک دوسرا قاعدہ ہے. دین کی حفاظت کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے. ذاتی رنجش، شخصی طور پر رنجش اور اس سے اس کو بے آبرو کرنا اور ایسا ہے یہ جائز نہیں. لیکن دین کی حفاظت کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اور دین کی حفاظت تو بہت بڑا مقصد ہے.
اس سے چھوٹے مقصد کے لیے بھی اس کی اجازت ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. الا من ظلم کو الگ کیا کہ جو مظلوم ہے یہ ظالم کی فریاد کر سکتا ہے، حالانکہ اس کی فریاد کرنے میں اس کو تو سزا ملے گی، بے آبرو ہوگا، مگر یہ ظلم کر سکتا ہے. تو جب ایک آدمی اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس کی ظالم کی برائیاں برملا حاکم سے جا کر کہہ سکتا ہے، تو یہ تو دین کا معاملہ ہے، دین کے بچانے کا معاملہ ہے. تو ایک طرف دین کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ راویوں پر جرح کی جائے، اور ایک طرف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو بے آبرو نہ کیا جائے. دونوں باتیں اب تولو، جو بھاری ہے اس کا اعتبار کریں. بھاری دین کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور شخصی عزت کا رہنا نہ رہنا یہ اس کے مقابل معمولی بات ہے. اور یہ بھی قاعدہ ہے اذا ابتلی ببلیتین فلیختر اهونهما. دو مصیبتیں سامنے ہوں تو آسان مصیبتیں وہ اختیار کرنی چاہیے. یہ سب ضوابط ہیں. ان ضوابط کی روح سے شرعاً روات حدیث پر جرح کرنا جائز. حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے، انہوں نے اپنے سبق میں ایک راوی پر جرح کی کہ فلاں راوی ایسا ہے. تو کسی طالب علم نے پوچھا کہ حضرت آپ جو جرحیں کرتے ہیں کیسے لوگوں پر جرحیں کرتے ہیں؟ تو سر جھکا لیا، رونے لگے اور فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں پر بھی جرح کرتے ہیں جو ہم سے پہلے 200 سال پہلے جنت میں خیمے گاڑ لیے ہوں. ہم مجھ سے 200 سال پہلے جو جنت میں جا کر خیمے گاڑ چکے ہیں ہم ان کو بھی نہیں بخشتے، ان پر بھی جرح کرتے. یہ حضرت یحییٰ ابن معین نے جواب دیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو جرحیں ہیں اس سے اس کی ذاتی زندگی مس نہیں کرتی. ہو سکتا ہے ذاتی زندگی میں بہت اچھا آدمی ہو، اور یہ جو جرحیں ہیں روایت حدیث میں مثلا ایک عام قاعدہ بنا ہے کہ اولیاء صوفیاء، یہ اولیاء صوفیاء تو اب لفظ استعمال ہوتا تھا، پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا صالحین. صالحین کی کسی حدیث کا اعتبار نہیں. کہ کلیہ قاعدہ بنایا ہے کہ جو بزرگ ہے بزرگوں کی حدیثوں کا اعتبار نہیں. کیوں؟ وہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کر لیتے ہیں، اور جو بھی حدیث بیان کر دیتا ہے اسے لے کر چلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کوئی احتیاط سے کام نہیں لیتے، تحقیق سے کام نہیں لیتے. چنانچہ آج بھی یہ قاعدہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے اکابر اولیاء گزرے ہیں ان کے ملفوظات ہوں یا ان کی تصنیفات ہوں، ان میں جو حدیثیں ہیں ان میں سے کسی کا اعتبار نہیں جب تک وہ حدیثیں حدیث کی کتابوں میں نہ ملے. محض فلاں بزرگوں کے ملفوظ میں ایک حدیث ہے یہ کوئی دلیل نہیں. بزرگوں کے یہاں تو ہر طرح کی حدیثیں موضوع بھی چلتی. اسی طرح کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی فقیہ کی کوئی حدیث کا اعتبار نہیں. لہذا فقہ کی کسی کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک وہ حدیث کی کتابوں میں نہ ملے. اسی لیے بڑی بڑی کتابیں مثلا ہدایہ میں جو حدیث ہیں ان کی تخریجیں کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ حدیث کی کتابوں میں فلاں فلاں جگہ ہیں، ورنہ صرف ہدایہ میں ہونے سے حدیث کا اعتبار نہیں. اسی طرح سے یہ قاعدہ بھی سن لو، کسی تبلیغی کی بیان کی ہوئی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی تبلیغی کوئی حدیث بیان کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ حدیث کی کتابوں میں نہ ملے. اس لیے کہ تبلیغ والے اناپ شناپ روایتیں بیان کرنے لگے. اب یہ جو قاعدے ہیں ان قاعدوں سے کوئی تبلیغ والے برے تھوڑے ہو گئے، فقہا برے تھوڑے ہو گئے، صوفیاء برے تھوڑے ہو گئے. تو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اکابر اولیاء ہیں، یہ بڑے بڑے فقہا ہیں، یہ جماعت کے لوگ نیک اور صالحین ہیں. یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، اور ایک روایات کے معاملے میں گڑبڑ کرے گا اسے نہیں بخشے. یہ روایتوں کی حفاظت کا معاملہ ہے. تو حضرت یحییٰ ابن معین نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں پر بھی جرح کرتے ہیں جو 200 سال پہلے جنت میں خیمہ گاڑ چکے ہیں، ہم ان پر بھی جرح کرتے ہیں. تو غرض یہ دین کی حفاظت کے لیے
اور محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس معاملے میں اپنے باپ کی رعایت نہیں کی، اپنے بیٹے کی رعایت نہیں کی۔ امام احمد نے اپنے بیٹے عبداللہ پر جرح کیے، ابن ابی شیبہ نے اپنے دادا پر جرح کیے، علی ابن مدینی نے کہا میرا ابا ضعیف ہے، تو انہوں نے کسی کی رعایت نہیں کی حدیث کے معاملے میں، نہ باپ کی رعایت کی، نہ دادا کی رعایت کی، نہ بیٹے کی رعایت کی۔ حدیث کی حفاظت ہر چیز سے مقدم۔ تو بہرحال یہ جو طعن ہیں یہ رواة کی ذاتی زندگیوں کو ٹچ نہیں کرتے، ان کی ذاتی زندگیاں اور اللہ جانے، یہ طعن کا مسئلہ ہے، یہ ان کی روایت حدیث کو ٹچ کرتا ہے کہ روایت حدیث میں معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ پھر میں نے بھی بتایا تھا کہ یہ جو اعتراضات ہوئے ہیں ان میں سے 5 اعتراضات تو ہیں انسان کی یادداشت سے متعلق، حفظ سے متعلق، کہ اس کو حدیثیں کیسی یاد تھی۔ اگر اعلیٰ درجے کی یاد ہیں تو کوئی طعن کی بات نہیں، لیکن اگر حدیثوں کی یادداشت میں کمی ہے تو اس پر مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں، وہ 5 اعتراض، اور 5 اعتراض ہیں عدالت سے متعلق، یعنی اس کی پرسنل لائف کیسی تھی، ذاتی زندگی کیسی تھی، دینداری کے اعتبار سے اس کا حل کیسا تھا۔ یہ عدالت مانے دینداری کے اعتبار سے اعتراضات ہوئے ہیں۔ پھر ہر طعن کا وزن یکساں نہیں ہے، کم و بیش وزن ہے، اور 10 کو اکٹھا کر کے نخبے میں صاحب نخبہ نے حافظ ابن حجر علیہ الرحمٰن نے 10 کو مرتب کیا۔ وہ ترتیب یاد رکھو تو کوئی فائدہ ہے، آپ فوراً ذہن میں رکھیں کہ کون سے درجے کا اعتراض ہے، اور ترتیب یاد نہیں تو بیکار ہے۔ ان کی وہ ترتیب یاد رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں نے ان کے مخففات تیار کیے ہیں، محمل الفاظ ہیں مگر ان کو رٹ لینا اور یاد کر لینا، دماغ میں رکھ لینا آسان ہے۔ میں ایسے فارمولے بنایا کرتا ہوں۔ وہ فارمولہ ہے سب جم، سین با جیم اور میم، سب جم، وفق واو فا اور چھوٹا کا، فتق فا کے اور چھوٹا کا، سب جم وفق فتق، یہ سب محمد لفظ ہے، مگر وہ 10 کے 10 اعتراض یہی اس میں مرتب ہوئے ہیں، سب جم وفق فتق۔ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے، آدھا نخبہ بھرا پڑا ہے، اس لیے وہ ساری تفصیلات میں نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ نخبے کی جو نزہہ آپ پڑھتے ہیں اس میں جو متن ہے نخبہ، اس کی شرح میں نے لکھ رکھی ہے تحفۃ الدرر، چند کیسوں کی ہے، وہ حاصل کرو اور اس میں دیکھو۔ میں تو بالاجمال تھوڑا سا بتاتا ہوں، اور مجھے جو اصل بتانا ہے آپ کو وہ ان اعتراضات کا درجہ، کہ یہ اس درجے کا اعتراض ہے، یہ اس درجے کا ہے، یہ اس درجے کا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ حدیثوں پر فیصلے کر سکیں۔ سین سے مراد ہے سوء حفظ، یادداشت کی خرابی۔ یادداشت کی خرابی کا جو مطلب آپ حضرات سمجھتے ہیں وہ مطلب نہیں، آپ حضرات یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا حافظہ کمزور ہوگا، نودرے میں بیٹھا بیٹھا 2 گھنٹے رٹتا ہے تو بھی ایک صفحہ یاد نہیں ہوتا۔ یہ سوء حفظ کا آپ مطلب سمجھتے ہو، یہ غلط ہے۔ سوء حفظ کا مطلب یہ ہے کہ اسے حدیثیں ڈھنگ سے یاد نہیں کی، چاہے حافظہ کتنا بھی بڑا قوی ہو، اس کا حافظہ چاہے کتنا ہی قوی ہو، مگر اس کے پاس جو حدیثیں تھیں وہ اسے ڈھنگ سے صحیح یاد نہیں کی۔ یہ سوء حفظ کا مطلب ہے۔ حفظ سے مراد حفظ حدیث، حدیثوں کو، اس کو حدیثیں یاد اچھی طریقے پر نہیں کی۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ ایسے معلوم ہوگا کہ آج حدیث بیان کی تو کچھ لفظ ہیں، 6 مہینے کے بعد وہی حدیث بیان کی تو کچھ لفظ بدل گئے، پھر 6 مہینے کے بعد بیان کی تو پھر 1-2 لفظ بدل گئے، اس کا مطلب اس کو حدیث کا متن صحیح یاد نہیں۔ محدثین کو اتنی مضبوط حدیثیں یاد ہوتی تھی، واقعات میں ہیں
کہ ایک شخص نے ایک آدمی سے حدیث سنی، اس کے 40 سال کے بعد پھر اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے درخواست کی کہ حضرت فلاں حدیث، تو دوبارہ انہوں نے حدیث سنائی، فما خرم منہ کلم حرفن، فما خرم منہ حرفن، ایک حرف گھٹا بڑھا نہیں۔ 40 سال کے بعد وہ حدیث دوبارہ سنائی، ایک کلمہ گھٹا بڑھا نہیں۔ یہ ہے حفظ کی مضبوطی۔ لیکن آج کچھ بیان کرتا ہے 2 مہینے کے بعد میں ایک لفظ کم بیش ہو جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد کچھ اور لفظ بدل گئی، خبر حدیث یاد نہیں۔ پھر اس کا فیصلہ کیسے کرتے تھے محدثین؟ وہ ایسے فیصلہ کرتے تھے کہ سن فلاں میں پڑھنے والا یہ طالب علم، اس کے 5 سال کے بعد اس نے پڑھا، اس کے 5 سال کے بعد اس نے پڑھا فلاں محدث سے۔ اب یہ بھی وہی روایتیں لائے گا، وہ بھی وہی لائے گا، وہ بھی وہی لائے گا، ان تینوں کی روایتوں میں الفاظ الگ الگ ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں۔ اس کا مطلب استاد کو حدیثیں صحیح یاد نہیں۔ جب اسے پڑھایا تو یہ الفاظ بولا، وہ 5 سال کے بعد وہ پڑھا تو دوسرے الفاظ بولا، 5 سال کے بعد یہ پڑھا تو تیسرے الفاظ بولا، اس کا مطلب استاد کو حدیثیں یاد نہیں صحیح۔ یعنی جن محدثین جو مضبوط حفظ والے ہوتے تھے، 2 4 5 سال نہیں، پوری زندگی کے جتنے طالب علم ہیں تمام طالب علموں کے یکساں الفاظ ہوتے ہیں۔ جس نے جوانی میں پڑھا ہے اور جس نے بڑھاپے کی آخری عمر میں پڑھا، کیا مجال کے کوئی کلمہ کم و بیش رہے؟ وہ دلیل ہے ان کے حفظ کے مضبوط ہونے کی۔ تو کسی راوی پر سوء حفظ کا اعتراض کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کی بہت شاگردوں کی روایتوں کے جائزے لینے پڑتے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ غرض سوء حفظ کا مطلب یہ ہے کہ ایک محدث ہے، اسے اپنی روایتیں ڈھنگ سے قاعدے سے جس طرح سے مضبوط یاد ہونی چاہیے ایسی یاد نہیں۔ یہ سب سے ہلکا اعتراض ہے، اور جس سند میں کوئی ایسا راوی ہے جس پر یہ اعتراض ہوا ہے کہ برائے نام معمولی اعتراض۔ پھر با ہے، با کے معنی بدعت، سب جم، با کے معنی بدعت، بدعت کے معنی بھی جو آپ حضرات سمجھتے ہیں وہ نہیں۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ بدعت یعنی بریلوی، قبر پر جاتے ہیں تو اونچے سیدھا کام کرتے ہیں، نہیں، یہ بھی مراد ہے۔ بدعت کے معنی ہے اہل السنہ والجماعہ سے ہٹ کر کسی گمراہ فرقے سے اس کا تعلق۔ عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں جو 73 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ جو ناجی ہے، اس کے علاوہ سب اہل بدعت ہیں۔ انہوں نے نئی بات پیدا کی ہے، نئی باتیں پیدا کی ہیں، انوکھی باتیں پیدا کی ہیں، سب اہل بدعت۔ تو وہ حدیث کا کوئی راوی کسی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ فلان کا رافضیون، فلان کا مرجیون، فلان کا لنگیون۔ تو اگر ایسے اعتراضات ہیں تو یہ اعتراض بدعت کا اعتراض ہے، یہ اس سے پہلے اعتراض سے بھاری اعتراض ہے۔ جیم سے مراد ہے جہالت۔ اللہ جانے یہ راوی کون ہے، اس کا مطلب جو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی مطلب نہیں۔ آپ حضرات یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ تاریخ میں گمنام ہو، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حدیث روایت کرنے والا ایک ہی آدمی، تاریخ میں چاہے وہ حجاج بن یوسف یا مروان ہو، تاریخ کی مشہور شخصیت ہے، مگر اس سے حدیث روایت کرنے والا ایک ہی ہے، یہ مجہول ہے۔ اور جس سے روایت کرنے والے 2 یا زیادہ ہو جائیں، اب جہالت ختم۔ جہالت کے معنی ہے کہ اس سے روایت کرنے والا ایک ہی آدمی ہے۔ تو تیسرا اعتراض ہے جہالت کا، مجہول۔ پھر اس کے بعد میم ہے، سب جم، میم کے معنی ہے مخالفت ثقات، یعنی وہ خود ضعیف اور ثقہ راویوں کے خلاف روایت کرتا ہے۔ ثقہ کی روایتوں کے الفاظ کچھ اور ہیں، اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، تو یہ مخالفت ثقات، یہ چوتھا اعتراض ہے راویوں پر، چوتھے وزن میں چوتھے درجے کا۔
یعنی ہلکے نہیں جا رہے ہیں، بھاری کی طرف جا رہے ہیں، یہ اعتراضات بھاری کی طرف جا رہے ہیں۔ وفق واو سے مراد ہے وہم، یعنی اس کو